معزز ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رات کا وقت تھا، سین میں ہلکی ہوا چل رہی تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ احمد اپنے کمرے میں لیٹا ہوا موبائل دیکھ رہا تھا۔ اچانک سین سے برتنوں کی آواز آئی۔ وہ چونک کر اٹھا، دروازہ کھولا تو دیکھا چاچی سغرا اکیلی کھڑی پانی کے برتن بھر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر تھکن تھی مگر سکون بھی تھا۔ احمد نے نرمی سے کہا، چاچی آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ چاچی مسکرا کر بولی، بیٹا کل مہمان آ رہے ہیں، سب کچھ پہلے سے کر لوں تو آسانی رہتی ہے۔ احمد بولا، میں کر دیتا ہوں، آپ آرام کر لیں۔ چاچی نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، بیٹا عورت کے ہاتھوں سے کام نہ ہو تو گھر کی رونق من پڑ جاتی ہے۔ احمد کچھ کہنے ہی والا تھا کہ چاچی نے نرمی سے کہا، جاؤ بیٹھو، جا کے سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا۔ احمد خاموشی سے کمرے میں چلا گیا مگر اس کے دل میں عجیب سا احترام جاگا۔ اگلی صبح ناشتے پر سب بیٹھے تھے۔ چاچی سب کو چائے پلا رہی تھی۔ احمد کی امی نے سخت لہجے میں کہا، سغرا ذرا دھیان سے، کل چائے گر گئی تھی میز پر۔ چاچی نے کچھ نہ کہا، بس نظریں جھکا لی۔ احمد کو یہ بات بری لگی۔ وہ بولا، امی چاچی نے اتنا کام کیا، چھوٹی سی غلطی تو ہو سکتی ہے نا؟ امی نے غصے سے دیکھا، تو اب تو بولے گا عورتوں کے بیچ، جاؤ ذرا باہر جاؤ۔ احمد اٹھ گیا، دل میں عجیب سا بوجھ لیا۔ دن گزرتے گئے۔ احمد نے نوٹ کیا کہ چاچی ہمیشہ سب کے لیے کرتی ہے، کھانا، صفائی، دیکھ بھال، مگر یہ بدلے میں شکر تک نہیں ملتا۔ کبھی بھائی، کبھی بھابھی، کبھی دھیان، دیور، سب ان پر باتیں کرتے ہیں تو اور چاچی بار بار مسکرا کر چپ رہتی ہے۔ ایک دن احمد نے ان سے کہا، چاچی آپ کچھ کہتی کیوں نہیں؟ سب آپ کو برا بھلا کہتے ہیں اور آپ بس سنتی ہیں۔ چاچی نے دھیرے سے کہا، بیٹا کبھی کبھی خاموشی بولنے سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، میں اگر بولوں تو یہ گھر ٹوٹ جائے گا۔ احمد چپ ہو گیا لیکن اس کے دل میں احترام اور بڑھ گیا۔ چند دن بعد محلے میں ایک افواہ پھیل گئی، احمد اور چاچی کے بیچ کچھ چل رہا ہے۔ یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی، محلے والے خسرے پسرے کرنے لگے اور بات احمد کے گھر تک جا پہنچی۔ ایک شام احمد کے والد غصے سے گھر آئے، سیدھا احمد کے پاس پہنچے اور ایک زوردار تماچ مار دی۔ شرم نہیں آیا تجھے؟ اپنی چاچی کے بارے میں لوگ باتیں بنا رہے ہیں۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ رو کر بولا، ابا خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا۔ پورا گھر خاموش ہو گیا، صرف احمد کی سکسیاں سنائی دے رہی تھی۔ اچانک چاچی کے آگے ان کے چہرے پر آنسو تھے مگر لہجہ مضبوط تھا۔ انہوں نے کہا، بھائی جان احمد معصوم ہے، الزام مجھ پر لگائیں مگر اس بچے پر نہیں۔ سب حیران رہ گئے۔ احمد کے والد نے نظریں جھکا لی۔ احمد دھیرے سے کمرے سے نکل گیا، دل میں دکھ اور شرمندگی لیا۔ اگلے دن چاچی نے احمد سے فیصلہ رکھنا شروع کر دیا۔ وہ اس سے کم باتیں کرنے لگی مگر ہر وقت اس کے لیے دعا کرتی رہتی۔ وقت گزرتا گیا، احمد کی تعلیم مکمل ہوئی، وہ شہر چلا گیا، وہاں نوکری کرنے لگا۔ لیکن دل کے لیے اچانک ہمیشہ وہ دن، وہ تھپڑ اور چاچی کا جملہ گونج رہا تھا۔ احمد معصوم تھا۔ سالوں بعد ایک دن خبر ملی، چاچی سختی بیمار ہو گئی۔ احمد فوراً واپس آیا۔ چاچی بستر پر لیٹی تھی، چہرہ کمزور مگر آنکھوں میں وہی سکون تھا۔ احمد ان کے پاس بیٹھ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چاچی نے کمزور ہاتھ اٹھائے، احمد کے سر پر رکھا اور دھیرے سے کہا، بیٹا
کبھی کسی عورت کی خاموشی کو اس کی کمزوری نہ سمجھنا۔ میں خاموش رہی تاکہ یہ گھر بگڑ نہ جائے۔ احمد پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ چند لمحے بعد چاچی نے آنکھیں بند کر لی۔ احمد کے دل میں جیسے کوئی خیال پیدا ہو گیا۔ سالوں بعد احمد نے خود ایک بات باندھی۔ ایک دن اس کا بیٹا اپنی ماں سے تلخ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ احمد نے فوراً روکا، بیٹا عورت کا احترام کرو، جو تمہارے لیے قربانی دیتی ہے وہ کمزوری نہیں، وہ ماں جیسی ہوتی ہے۔ بیٹے نے پوچھا، ابو آپ کو یہ کس نے سکھایا؟ احمد کی آنسو نے بہہ کر نکلے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے یہ سبق ایک خاموشی عورت نے سکھایا تھا جسے سب چاچی کہتے ہیں، مگر میرے لیے وہ ماں سے کم نہیں تھی۔ اس لیے بعد احمد اکثر شام کے وقت سین میں بیٹھ کر دعا کرتا، اے اللہ، جن عورتوں نے گھر کے لیے خود کو قربان کر دیا ان کے نصیب میں سکون لکھ دے۔ خاندان کی عزت لفظوں سے نہیں کردار سے بنتی ہے، اور عورتوں کی خاموشی اس کی عزت کی سب سے بڑی آواز ہوتی ہے۔